الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راولپنڈی سے سعید صاحب پوچھتے ہیں کہ آج کل کچھ دکاندار اور کمپنیاں الیکٹرانکس اور دیگر اشیاء قسطوں میں فروخت کرنے کے لیے اضافی رقم لیتے ہیں، تو آیا یہ اضافی رقم سود نہیں ہے؟ کیونکہ نقد قیمت کم ہوتی ہے اور ادھار میں اضافی رقم وصول کی جاتی ہے۔ محترم سعید صاحب، قسطوں پر خرید و فروخت جائز ہے۔ یہ تجارت کی ایک جائز قسم ہے جس کے ناجائز ہونے کی کوئی شرعی دلیل نہیں ہے۔ دراصل یہ ایک ہی سودا ہے جو نقد کی صورت میں کم قیمت پر اور قسط کی صورت میں قدر زائد قیمت پر فروخت کیا جاتا ہے، اور اس میں خرید و فروخت کی وہ تمام شرائط پائی جاتی ہیں جو کہ ایک جائز خرید و فروخت یا لین دین کے موقع پر کی جاتی ہیں۔ تو یہاں عام طور پر یہ غلط فہمی پیدا ہوتی ہے کہ جو اضافی رقم ادھار کی شکل میں لی جاتی ہے یہ سود ہے۔ ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ ایک ہی مارکیٹ یا بازار میں ایک ہی چیز کی ایک ہی وقت کے اندر مختلف قیمتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک جگہ اس کی قیمت اگر 1000 روپے ہے تو دوسری جگہ 1100 روپیہ ہو سکتی ہے، تیسری جگہ 1200 روپیہ ہو سکتی ہے، اور اسی طرح اگر کسی نے نقد 1000 روپے میں اور ادھار 1200 روپے میں لی ہے تو اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے، اور شرعی لحاظ سے اس میں کوئی وجہ ایسی نہیں ہے جو کہ اس کو ناجائز بناتی ہو، اور نہ ہی اس کے اندر سود ہے۔ البتہ یہ بات بڑی اہم ہے کہ آپ کو سود سے بچنے کا یہ جو جذبہ ہے یہ بہت ہی اہم ہے، اس لیے کہ ہمارے ہاں بہت کم لوگ ایسے ہیں جو سود سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے احل اللہ البیع وحرم الربا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خرید و فروخت کو، لین دین کو جائز قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ تو اس لیے اگر ایک ہی چیز کے نقد اور ادھار ہونے کی صورت میں فرق ہے تو اس سے اس کی حرمت پر کوئی اثر نہیں پڑتا اور اس سے وہ چیز ناجائز نہیں ہوتی۔ بعض اوقات ایک الجھن یہ بھی پیدا ہوتی ہے کہ ایک حدیث میں ایک سودے میں 2 سودے کرنے کا، ایک بے میں 2 سے منع فرمایا گیا ہے، تو اس میں وہ صورت لازم نہیں آتی جس کے اندر ایک ہی لین دین کے اندر 2 بے یا 2 خرید و فروخت ہو رہی ہوں، کیونکہ یہ بنیادی طور پر ایک ہی سودا ہے، صرف اس میں نقد کی صورت میں کم قیمت ہوتی ہے اور قسط کی صورت میں کچھ زائد قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ تو اس میں 2 بنیادی شرائط ہیں، اگر وہ دونوں شرائط موجود ہوں تو قسطوں پر خرید و فروخت جو ہے وہ جائز ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ سودا کرتے وقت، یعنی خرید و فروخت کرتے وقت، قیمت اسی وقت واضح طور پر متعین کر دی جائے۔ مثال کے طور پر اگر فریج خریدنا ہے تو اس کی قیمت اگر 50,000 روپے ہے نقد اور 60,000 روپیہ ہے ادھار کی شکل میں، تو سودا کرتے وقت 60,000 روپے طے کر دیا گیا اور 2 سال میں قسطوں کی شکل میں اسے ادا کرنا ہے، تو یہ بات بھی پہلے ہی سے طے شدہ ہو گئی ہے کہ 2 سال مدت کا تعین بھی کر دیا گیا۔ اور تیسری اہم بات اس میں یہ ہے کہ اگر 2 سال کے عرصے میں خریدار قسطوں کو بروقت ادا نہیں کر سکتا تو ایسی صورت میں اس کے لیے کسی قسم کا اضافی رقم لگانا یا کسی قسم کا جرمانہ لگانا یہ جائز نہیں ہوگا۔ تو یہ اگر تینوں باتیں اس سودے میں اور اس لین دین کے اندر موجود ہوں تو یہ جائز ہے، لیکن اگر 2 سال پورا ہونے کے بعد دکاندار اس پر کوئی جرمانہ عائد کر دیتا ہے یا مزید اس پر اضافی رقم جو ہے وہ اس سے مطالبہ کرتا ہے تو یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح مدت بڑھانے کی صورت میں کہ اس نے بعد میں مدت کے اندر اضافہ کیا اور قیمت کے اندر بھی اضافہ کر دیا تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ پہلے ہی سے اگر مدت 2 سال تھی اور اب اس نے 2.5 سال کر دی ہے اور 2.5 سال کے بدلے میں اس نے قیمت کے اندر اضافہ کر دیا ہے
تو یہ جائز نہیں ہوگا۔ تو یہ بنیادی 2-3 شرائط ہیں، اگر ان شرائط کو پیش نظر رکھا جائے تو اس میں کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے اور کسی قسم کی قباحت نہیں ہے۔ البتہ باقی جو معاملات ہیں جن کے اندر سود ہوتا ہے، خاص طور پر بینک سے جو لین دین کرتے ہیں، سیونگ اکاؤنٹ کے اندر پیسے رکھتے ہیں، تو اس میں واضح طور پر سود ہے۔ اور اگر کوئی آدمی بینک کے اندر پیسے سیونگ اکاؤنٹ کے اندر رکھتا ہے اور اس کو سالانہ بنیادوں پر یا ماہانہ بنیادوں پر کوئی اضافی رقم ملتی ہے تو وہ سود ہوتا ہے۔ تو اس کے بارے میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت وعید دی ہے کہ اگر کوئی آدمی قرض کسی کو دیتا ہے اور زائد رقم وصول کرتا ہے، مثلا اگر 10,000 روپیہ قرض لیا ہے اور اس نے 11,000 روپیہ سال کے بعد واپس لیا تو یہ 1,000 روپیہ سود کے ضمن میں آ جاتا ہے اور یہ حرام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے پر بھی، سود کھلانے والے پر اور سود کا کاروبار کرنے والے پر اور کسی قسم کا بھی تعاون کرنے والے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ لیکن جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو وہ قسطوں پر خرید و فروخت جائز ہے اور اس میں ناجائز ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے اور نہ ہی اس میں کوئی سود ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔